اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ پیچھے یہودیوں کی کارستانیاں بیان ہو رہی تھیں، تو یہودیوں کی طرف سے ہونے والے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر مظالم کا ذکر ہوا، اور ان کی طرف سے جو حفوات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فرمایا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ ضرور بضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے، اپنی موت سے پہلے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو جملہ ہے نا قبل موت ہی ضمیر کے مرجع کی وجہ سے، مرجع میں علماء نے دو قول بیان کیے ہیں کہ موت ہی ضمیر جو ہے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا پھر وہ اہل کتاب میں سے لوگ ہیں۔ دونوں کا معنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ ضرور ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی موت سے پہلے۔ مطلب کیا ہے؟ جو بھی یہودی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، ان کا انکاری ہے، جیسے وہ مرنے لگے گا نا، اسے یقین ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے سچے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر احتیاطوں کا کیا فائدہ ہے، پھر ماننے کا کیا فائدہ۔ یہ مثال جو ہے نا جب پانی سر سے گزر جائے، یہ فرعون سے لی گئی ہے۔ فرعون جو ہے جب ڈوبنے لگا تب کہنے لگا جی میں اب ایمان لاتا ہوں، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ میں اب ایمان لانے کا کیا فائدہ، اب تو پانی گزر گیا سر سے، اب تو ڈوب گیا تو اب ایمان لانے کا کیا فائدہ۔ اسی طرح کر کے جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ پکڑا جائے، کوئی قتل کر دے، کسی کا جرم کر دے بہت بڑا، اور جیل چلا جائے، وہاں جا کے جی میں تو توبہ کرتا ہوں، تو بتائیں اس کی یہ توبہ اسے چھڑا لے گی سزا سے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس ہر بندہ یہودی جو ہے مرتے وقت اسے یقین ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں، لیکن فرمایا اس وقت ایمان بھی لائے گا۔ وہ کہے گا میں ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر، تو میں اس وقت ایمان لانا اس کا نفع مند نہیں ہوگا۔ ایک قول یہ ہے جی۔ دوسرا قول اس کے مرجع کے، اگر اس کا مرجع جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھہرایا جائے، کیونکہ ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اگر اس کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہو تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ اہل کتاب جو ہیں یہ ضرور بھی ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو اہل کتاب کا ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ یہودیوں کا گروہ، ایک گروہ تو قتل ہوگا نا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے، نصرانیوں کا گروہ بھی قتل ہو جائے گا بہت بڑا گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے، اور باقی جو ہوں گے وہ ایمان لائیں گے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ایک گروہ جو ہے ان کا، یہودیوں کا، وہ ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانیں گے اس وقت، میرے آقا علیہ السلام کو بھی رب تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی مانیں گے، آقا علیہ السلام کی شریعت حقہ کو، یعنی ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر بظاہر اس وقت، لیکن حقیقت کے اندر اس وقت ایمان لانا ان کا آقا علیہ السلام کی ذات پر ہوگا، کیونکہ اس وقت تو آقا علیہ السلام کو ماننا ہے نا۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الا لیؤمنن بہ قبل موت، اپنی موت سے پہلے
عیسیٰ علیہ السلام کی وفات شریفہ سے پہلے وہ ایمان لے آئیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اس وقت جب وہ دیکھیں گے آقا علیہ السلام کی شریعت حقہ کا غلبہ ہو رہا ہے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ شریعت حقہ، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جس کی تبلیغ عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے ہیں اور شریعت مصطفیٰ بھی سچی ہے۔ ہاں جی، اس وقت جو ہے وہ کریم آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اس وقت مومن ہو جائیں گے۔ یہ قبل موت ہی کی ہی ضمیر جو ہے، اس کے مرجع کے اختلاف کی بنا پر دونوں ترجمے کر دیے ہیں، دونوں تفسیریں بیان ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن یہی عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ ان میں سے کس نے، کیونکہ یہودیت چل رہی تھی، یہودی جو مذہب تھا، دین تھا، یہودی تو خیر بعد میں بنا، اسلام جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، اسی قوم کی اصلاح کے لیے، بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ان کو بھیجا رب تبارک و تعالی نے کہ آپ جا کر کن کی اصلاح کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے کن کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور پوری دنیا کے، پوری کائنات ارضی کے، سماوی کے، پوری دنیا کے لیے آخری نبی بن کر کوئی تشریف لائی ہے ذات، وہ میرے آقا علیہ السلام ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے کہ کون ایمان لایا تھا، کون نہیں لایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے مزید مظالم کو بیان فرمایا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت ساری پاک چیزیں حرام کر دیں، بہت ساری پاک چیزیں حرام کر دیں۔ کہ اندازہ لگائیں، آج جو لوگ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، بعد میں پھر ان کو چیزیں منع ہو جاتی ہیں، بعد میں پھر لسٹیں لگی ہوتی ہیں گھر میں، جناب اتنی چیزیں آپ نہیں کھا سکتے۔ اور یہ بھی کوئی نفع والی بات نہیں ہے یا نہیں؟ ہاں، اس میں بندے کو دیکھنا چاہیے آخر کیا سبب ہوا ہے، کیا وجہ پیش آئی ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے منع ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، میں کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک چیزیں حرام کر دی۔ اُحِلَّتْ لَهُمْ، حالانکہ وہ چیزیں ان کے لیے حلال تھیں، حالانکہ وہ چیزیں ان کے لیے حلال تھیں، پاک تھیں، طیب تھیں، ان کے لیے ہم نے حرام کر دی۔ اور آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور دوسرا سبب یہ پیش آیا کہ انہوں نے بہت زیادہ، یہاں پہ کثیرہ کا معنی بھی، کثیرہ کے بھی دو معنی بنیں گے، انہوں نے بہت زیادہ اللہ کی راہ سے روکا، دین سے روکا، شریعت سے روکا، کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانے سے روکا، یا پھر معنی یہ ہے انہوں نے بہت ساروں کو روکا دین سے، بہت زیادہ روکا، عمل کی کثرت ہے، بہت زیادہ روکا، لوگوں کی کثرت ہے، بہت سارے لوگوں کو روک دیا، یا رات دن اسی کام میں لگے رہے اور کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو رب تعالیٰ کی دین سے روکا جائے۔ بس آج بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گدی نشین ہیں جو لوگوں کو دین سے روک رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مولوی کے قریب نہ جانا، ہم جو بس جن چیزوں پہ ہم نے لگا رکھا ہے بس اسی پہ لگے رہیں، یا پیر کہتے رہیں، ہاں ہماری پوجا کرتے رہیں، دین کی طرف نہ جائیں، دین کی بات نہ سنیں۔ دین کی بات سنیں گے تو پھر یہ تو ہم سے دور ہو جائیں گے، یہ بھی دین کی راہ سے روکنے والے ہیں۔ اور اس طرح کر کے کئی جاہل مولوی جو ہیں وہ بھی دین کی راہ سے روکنے والے ہیں لوگوں کو، بہت زیادہ رات دن جناب۔ اور کئی ساری ابو لہب کی بیوی کا کردار کرنے والی عورتیں بھی ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی راہ سے روکنے والی ہیں۔ رات دن ان کی بھی کوشش ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے اور دین حق کی آواز جو ہے وہ بند ہو جائے۔ ابو لہب کی بیوی تھی نا، جیسے وہ رات دن کوشش کرتی تھی کریم آقا علیہ السلام کے خلاف، آقا علیہ السلام کی دینی جد و جہد کے خلاف، آقا علیہ السلام کی شریعت کے خلاف رات دن زور لگاتی تھی۔ تو آج کل ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جن کو بے حیائی تو پسند ہے، جن کو شرک تو پسند ہے، جن کو کفر تو پسند ہے، لیکن دین حق کی آواز پسند نہیں ہے۔ ان کا پورا زور لگا رہی ہیں، کیوں نہ جناب دور دراز کے انہیں سفر کرنے پڑیں، جا کے جناب وہاں جا کے لوگوں کو روکیں گے جناب۔
تو یہ دین حق کی راہ سے روکنا جو ہے نا یہ بہت بڑا ظلم ہے، جسے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دین حق سے روکا ہے، اور انہوں نے بہت سارا روکا ہے لوگوں کو دین حق سے، اللہ کی راہ سے روکا انہوں نے ہیں، اللہ کی راہ سے روک کر کے پیروں کے دروازے پہ جھکانا، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ بھی تو بتائیں ہمیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، یہ نبی کی دعوت، نبی کے طریقے پر چلنے کی دعوت دے رہے ہیں، ہم تو پھر اپنے پیر کی بات کر رہے ہیں نا، میرا پیر تو پھر میرا پیر ہے بھائی، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ قرآن حدیث کو پیچھے چھوڑ دو تم، رب تعالیٰ کے فرمان کو پیچھے چھوڑ دو تم، خدا رسول کو پیچھے چھوڑ دو، پیر کو تم آگے رکھو، تو یہی تو شرک ہے بھیا، اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور تیسرا ظلم جو اس آیت مبارکہ میں، ان دو آیات مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے میں کہ یہ سود کھاتے ہیں۔ یہ کیا کھاتے ہیں؟ سود کھاتے ہیں یہودی۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا سود خور لانتی جو ہے وہ یہ یہودی ہے، سب سے بڑا سود خور یہ یہودی ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، پاکستان کی جتنی بھی حکومتیں بنتی ہیں نا جن کی، آپ ان کے سامنے ان کے جو چھوٹے چھوٹے ملٹری ہیں نا، ان کے سامنے بھی آپ بات کر لیں سود کی مخالفت کی، آگے سے وہ بھی آپ کو دلائل دیں گے سود کے حلال ہونے کے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری بات ہو چکی ہے، اور خاص طور پر یہ لبرل سیکولر طبقہ یہ تو سود کے حق میں ہے، سود کو حلال سمجھتے یہ لوگ، اور بھائی نہیں سود نہیں کھائیں گے تو پھر گزارا کیسے ہوگا؟ سود تو مجبوری بن چکا ہے نا ہماری، وہ تو ضروری بن چکا ہے ہمارے لیے، سود کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے، پھر پوری دنیا 40 سود پہ رہی، بھائی کون چلا رہا ہے یہ بھی پتہ ہے تمہیں؟ وہ جو خدا رسول کے دشمن ہے یہودی، وہ چلا رہے ہیں اس نظام کو۔ اب اس نظام کو یہ قرضوں والا معاملہ لے کے ہیں، اب تو خود امریکہ جو ہے یہ اٹھانے والا ہے، برطانیہ اٹھانے والے ہیں اس کو، ذلیل کو، اسرائیل کو، اب وہ بھی اس کے ہاتھوں جناب تنگ ہوئے پڑے ہیں، اب ان کو وہ بھی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے خود امریکہ، یہ نہیں پتہ ان کو کہ جناب وہ ہاتھ کون لگا رہا ہے۔ یہودی شروع دن سے بغیرت ہے، یہودی شروع دن سے ذلیل ہے، لیکن افسوس ہمیں اس بات پر ہے، سمجھ نہیں آتی یہاں کلمہ پڑھنے والے، عاشق رسول، میلاد منانے والے، 11ویں کھانے والے، یہ لوگ کیوں سود کے حق میں ہو گئے ہیں بھائی؟ یہاں پہ آگے کوئی ہلکی سی بات کر دے تو کہتے ہیں یہ بے دین ہو گیا، یہ بد مذہب ہو گیا، سلو کلی ہو گیا، اسی بندے سے وہ اپنے آپ کو بڑا ٹن سنی کہتا ہے، اس سے جب بات کی جائے ہاں بھی بتائیں بھائی یہ جو سود کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ٹھیک ہے مجبوری ہے، اب کیا کریں بھائی؟ بتائیں یار کون سا سنی ہے یہ؟ کیا میلاد ہے تیرا؟ کیا 11ویں ہے تیری؟ کدھر گیا سارا معاملہ تیرا؟ تو سود کے حق میں ذلیل۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، میں کہ ان کا ایک ظلم یہ بھی ہے کہ وہ سود خور تھے یہودی، اور آج تک اور ان ذلیلوں کو ایک پورے ملک سے نکالا گیا تھا ان کی سود خوری کی وجہ سے، وہ میں بیان کر چکا ہوں پہلے تفصیلاً آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور چوتھا ظلم ان کا جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ اور ان کا لوگوں کا مال کھانا باطل طریقے کے ساتھ، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ وہ کیا طریقہ ہے جی؟ وہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی بیان ہو چکی ہے پہلے بھی، علیسا علینا فی الامیین سبیل، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سارے ان پڑھ ہیں نا ان کا مال کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ یہ ان کے پاس ایک وہ تھا، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا ہمارے پاس جو بھی بندہ مریض آ جائے اس کا مال کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ انہوں نے آگے لیبارٹری والے کے ساتھ تعلق جوڑے ہوتے ہیں، اتنے مریض بھیجوں گا اس میں سے اتنے پیسے تو نے مجھے دینے ہیں۔ کلینک والا وہ جو میڈیکل سٹور والا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں جاہل تھوڑی ہوتے ہیں جی، حلال طریقے سے کھاتے ہیں، اگلے حرام تھوڑی کھاتے ہیں، کمال نہیں ہے جو کہتے ہیں جی پڑھے لکھے طریقے کے ساتھ کھانا چاہیے مال۔ میڈیکل سٹور والے سے بھی ان کے تعلق ہوں گے، پرچی دیکھ کے ہاں جی اتنی پرچیاں تیرے پاس آئیں نکال میرے پیسے، شام کو اس سے پیسے لیں گے، اس سے پیسے لیں گے، پھر دوائیوں کے جو خود ماریں گے پیسے وہ لیں گے، وہ لوگ جو دوائیاں سیمپل کے طور پہ آ کے دیتے ہیں وہ دوائیاں بھی بیچ دیتے ہیں، پھر وہ اس کے پیسے الگ لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے صرف بات کرنے کا 20,000 روپے علیحدہ ہے فیس، آپ نے صرف بات کی ہے، اس نے صرف بات ہی کی ہے، مشورہ فیس 20,000 روپے۔ مزہ نہیں آ گیا؟ کیا تعلیم پائی ہے؟ سکول میں کھڑے ہو کے بغیرت پڑھتے تھے، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری،
ہیں بھی خدمت کروں امت کی میں، وہ یہ خدمت کی ہے اس نے، یہ حال کیا اس نے بیچاری امت کا، ہیں جیسے یہ سمجھتے ہیں نا مریض کا پیسہ کھانا ہمارے لیے حلال ہے، اسی طرح کر کے یہ جاہل پیر ہیں نا، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی بندہ ہمارے شکنجے میں آ جائے اس کا مال کھانا حلال ہے، ہیں ایسے پھنسائیں گے انہیں، ہاں جی آپ جو ہے نا ایک بکرا لے کے آئیں، کیونکہ میں نے جب پڑھائی کرنی نا جن تنگ کریں گے مجھے، بکرا میں کھاؤں گا تو کچھ طاقت ہوگی میرے اندر، ہیں بتائیں بھی بکرے کا کیا تعلق آ گیا اس میں، اور یہ کس طرح کر کے لوگوں سے اینٹتے ہیں پیسے، کس طرح کر کے مال اینٹتے ہیں، اور یہ لوگ بھی وہی پھنستے ہیں، کوئی بیچارہ سیدھا سادہ کوئی کسی کا علاج بھی کر دے نا اس کو حرام ہے کہ 1 روپیہ دے دیں، اور ایسے لوگوں کو بکرے کے بکرے دے دیں گے، کٹے دے دیں گے ان کو، اور ان لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ جناب جو کچھ ہم ان سے اینٹ لیں سارے کا سارا ہمارے لیے حلال ہے۔ یہ تو اب مزید کھولے ہم تو اتنی لمبی چوڑی بات چلی جائے، کون کون پیسے اینٹ رہا ہے ان غریبوں سے، تو بات ختم ہی نہ ہو، ہے یا نہیں؟ اتنا لمبا چوڑا یہ مضمون نکل سکتا ہے کہ اکیلا یہودی نہیں لوگوں سے مال اینٹتا تھا، اکیلا یہودی نہیں کہتا تھا کہ جناب جو بھی مال میں ان سے کھا لوں لیس علینا فی الامیین سبیل، ان سے جو بھی ہم کھا لیں ہمارے لیے حلال ہے۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اسی طرح کر کے لوگوں سے بٹور رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے کافروں کے لیے، ان میں سے کافروں کے لیے، وہ تو سارے کافر ہیں، وہ تو سارے کافر ہیں، پھر یہ کہنا کہ منہم من تبعیدیہ لگانا یہاں پر کہ ان میں سے کافروں پر، کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، یہ من تبعیدیہ کا مطلب کیا ہے؟ پھر ان کا اس کا مطلب یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، خالق اور مالک کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں ان میں سے وہ کافر جو آخری دم تک کافر رہے ہیں، جنہوں نے آخری وقت میں بھی کفر کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا، ہیں موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے ہیں اسلام کو قبول کر لیا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے دائمی عذاب نہیں ہے، اس کے لیے دائمی جنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے لیے دائمی جنت ہے۔ آخر شام کے صحابی ہیں، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ادھر ساتھ ہی شہید ہو گئے، کلمہ پڑھا ہے، مسلمانوں میں لڑیں، شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی نیکی نہیں کی ابھی تک، ہیں اور جنت کے کس درجے پہ فائز ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عظمت اور شان ہے اسلام قبول کرنے کی۔ لوگ کہتے ہیں نا کیا ہوتا ہے اسلام میں، کہ اسلام قبول کرنے سے یہ ہوتا ہے بندہ جنت کا مالک بن جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پا لیتا ہے۔ رب تعالیٰ کی رضا پانے سے رضوان اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی شے ہے، سب سے بڑی شے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ ہیں جنت میں جب جائیں گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا انعام مومنوں کو یہی ملے گا۔ اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا تم سے، ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئی۔ ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی خوشی جو ہے نا، اللہ جس پہ خوش ہے، اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بڑی شے ہے، جس پہ میں راضی ہو گیا، جس پہ میں خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ اکبر، فرمایا کہ ہم نے کافروں کے لیے، ان میں سے جو آخری دم تک کافر رہے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔